اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے، چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اس گھر کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ اور ناظرین، تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ کاروبار میں خوب برکت ہوتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے تو 3 دن کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب ویڈیو میں بتائی جائے۔ ایک خاص دعا جو میں آپ کو اس عمل کے اندر بتاؤں گا کہ وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بندہ زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے چیز کہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاولد ہے۔ ناظرین، شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول علیہ السلام پر غنودگی طاری ہو گئی اور دفتن سر اٹھا کر مسکرائے، پھر یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لوگوں کے سوال پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹا دیے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ بھی تو میرے امتی ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال لی تھیں؟ اور ناظرین، حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ اس پر 2 نالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک کی ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا جو آپ کو بتاؤں گا، اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے، قسمت سنور جائے، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور ناظرین، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا اس کو فائدہ ہوا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی انوکھا عمل ہے، بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس راز کو سمجھیے گا۔ ناظرین، اب سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد ناظرین، یہ بڑا ہی اہم نقطہ بتا رہا ہوں۔ یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کر لیں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، اسی ترتیب کے مطابق اگر آج یہ عمل آپ کر لیتے ہیں،
यकीन जानिए सारी ज़िंदगी आप दुआएं देंगे और मुझे जब भी ज़िंदगी में कोई मसला होता है मैं यही अमल कर लेता हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत बरसना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, जो शख्स भी अपनी जेब को, अपने घर को माल और दौलत से भरना चाहता है और हमेशा वो दौलतमंद होना चाहता है तो इस अमल को लाजमी कर ले। किसी भी दिन कर सकते हैं, लाजिम नहीं कि आज के दिन करें, पूरे हफ्ते में जब मर्ज़ी 3 दिन कर ले, लेकिन ये 3 दिन जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। एक पीर का दिन, दूसरे नंबर पर जुमेरात और तीसरे नंबर पर जुम्मे का दिन। नाज़रीन, ये 3 दिन बहुत ही कीमती और कबूलियत वाले होते हैं। इन 3 दिनों में अगर कोई दिन ख़ास करके इस दिन कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि फ़ौरी तौर पर आपको इसकी बरक़ात देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये 3 दिन का वजीफ़ा है, आपने जिस दिन भी शुरू करना है इसके आगे मुसलसल 3 दिन करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप पीर के दिन शुरू करते हैं तो पीर, मंगल और बुध को ये वजीफ़ा लाजमी कीजिए। अगर जुमेरात को शुरू करते हैं तो जुमेरात, जुम्मे और हफ्ते के दिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगेंगे, जितनी भी दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। और नाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि ये गारंटी शुदा 100% अमल है। ये अमल जिसने किया होगा इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द माला माल हो जाएगा, क्योंकि ये अमल कभी ज़ाया जाता ही नहीं है। जो बंदा भी करता है फ़ौरी तौर पर इसको इसकी तासीर मिलती है, फ़ौरी तौर पर उसकी बरक़ात नसीब होती हैं। तो सबसे पहले दुरूद पाक आपने पढ़ा और ये अमल करते हुए आपने अमल के दौरान किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, किसी के साथ कलाम नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी। और नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जो बात आपको समझाना चाहता हूँ कि एक गिलास पानी, ये बीमारियों से शिफा के लिए, घर के अंदर कोई दायमी बीमारी है, कोई आर्जी बीमारी के अंदर मुब्तला है, किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, लाइलाज बीमारियां हैं, जितना भी डिप्रेशन, जो कुछ भी है, नाजरीन, ये अमल करने से हर किस्म की बीमारियां इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। कारोबार अगर चल नहीं रहा, रुकावटें हैं, बार बार नुकसान उठा रहे हैं, ये अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह कारोबार फौरी तौर पर उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब करना क्या है, ज़रा ये बात समझने वाली है कि दुरूद पाक पढ़ा, क़िबले की जानिब मुँह करके बैठे, बावज़ू बैठना है और इस अमल की एक एक बात को समझ कर करना है। इस अमल की कोई भी कीमती बात अगर आपसे रह जाती है, फिर अमल उस तरह नहीं कर पाएंगे, और जब अमल उस तरह नहीं होगा तो फिर आप नतीजा जानते हैं कि अगर चाबी हो, इसका एक दंदा भी टूट जाए तो वो ताला नहीं खोल सकती। इसी तरह नाजरीन, अमल की भी एक शर्त है, और अमल का एक हिस्सा भी आपसे छूट गया तो फिर कल को ये ना कहना कि मुझे अमल के अंदर फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह अमल ऐसा है कि यह अमल करने से कभी ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स को फ़ायदा ना हो, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। यह अमल तो लोग तलाश करके करते हैं और लोग तो इस अमल के पीछे पड़ जाते हैं। यकीन कीजिए, जो एक बार करता है वो बार बार इजाज़त तलब करता है कि मुझे फिर यह अमल करने को मिल जाए, मुझे फिर इजाज़त मिल जाए, क्योंकि नाजरीन, ये अमल है ही ऐसा कि जेब दौलत से कभी खाली नहीं होती, घर से कभी मालो दौलत ख़त्म नहीं होता। तो नाजरीन, ज़रूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब सबसे पहले दुरूद पाक जो तादाद बताई इसके मुताबिक पढ़ा। अब हमने इसके बाद या वहाबू, अल्लाह ताला का एक इसमें पाक या वहाबू यानी बहुत देने वाला, जिसका मतलब है बग़ैर मुआवजे के अता करना, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गरज ना हो, जिससे वो चाहे अता फरमा दे, बग़ैर वजह के दूसरों पर माल और दौलत निछावर कर देना, इस तरह बेसवाल अता फरमाने वाले को वहाब कहा जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज़ में देता है कि उसका कोई सानी नहीं है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो नाजरीन, ज़रूर उसकी बारगाह से आज ख़जाना हासिल कर ले। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला को इस सिफत से पुकारेगा, अल्लाह ताला बग़ैर मांगे भी उसे अता फरमा देगा। एक तो है मांगना, लेकिन आज 3 चीज़ें आपने मांगनी हैं जिनका तज़किरा मैंने शुरू में कर दिया है। ये तीनों चीज़ें मांग लें, इस एक अमल से इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगी। तो ये तो बड़े फ़ायदे हैं, छोटे छोटे फ़ायदे भी अगर बताना शुरू कर दूं तो यकीन कीजिए आप हैरान रह जाएं कि रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं। जो शख्स इस इस्म पाक को पढ़ता है, अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमत उस पर बरसती है। तो नाज़रीन, इसी तरह आपने जब इस इस्म पाक को पढ़ा और इसकी तरतीब जो मैंने बताई है, इसकी तरतीब के मुताबिक आप इसको लेकर चले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए अपनी अता के ख़ज़ाने खोल देगा। जो चीज़ मांगेंगे वो भी मिल जाती है, जो मांगना भूल जाते हैं वो भी मिल जाती है।
تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک رزق جاتا ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق ناظرین خاص طور پہ رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اسم پاک آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاقو، اور اس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ ناظرین اللہ والے اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ مالا مال ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی زیادہ تعداد میں نہیں پڑھنا، لیکن ان کی تاثیر بہت ہے۔ جب آپ ان اسم پاک کو ملا کر پڑھیں گے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ذریعہ آمدن بھی بن جاتا ہے، اور لازمی نہیں کہ آپ بڑے کوئی رئیس مالدار ہیں تب ہی یہ عمل کام کرتا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، تنگ دست پڑھتا ہے، کوئی بے حال پڑھتا ہے، تو اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھ لے، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مقروض ہے، قرضے والے تنگ کرتے ہیں، یہ عمل کیجئے، فوراً قرضے کے پیسوں کا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ اور غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہو تو یہ عمل کیجئے جو آپ نے آج تک سنا ہوگا، غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کر کے دیکھیے، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ تو ناظرین اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے تو ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کی ہیں۔ اب دولت ہی دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے، تو اس عمل کو پکڑ لیں۔ اب آپ نے ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اسے پلانا ہے۔ اگر خود آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، معدہ، سر درد، کان درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا پٹھوں کا درد ہے، اور بعض لوگوں کو کتنے ہی قسم کے درد ایک ساتھ ہوتے ہیں، کتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اسے انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ بھی کرنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی بات کروں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، اس اسم پاک کے کمالات دیکھنا جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان کو ایک ہی بار کرنے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں کھلتی ہیں، تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی نصرت اور فتح کے راستے ہموار کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کر لیجئے اور اللہ کا فضل دیکھ لیجئے۔ ناظرین ساری زندگی دعائیں دیں گے، ایک بات واضح کرتے چلوں کہ ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے تو صرف ایک مرتبہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دے، انشاءاللہ اسے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں۔ بے اولاد حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، تنگ دستی والے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر غریب بھی کر سکتے ہیں، مرد عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، جو بندہ بھی عمل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں خواتین اس عمل کو مت کریں، کیونکہ عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس وقت چاہے آپ اس عمل کو کریں، 3 بڑے فائدے آپ کو اس سے ملنے والے ہیں۔ تو ناظرین اب جو دوسرے نمبر پر اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، تو اس اسم پاک یا رزاقو کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس طرح عمل پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھ لے، فجر کے بعد پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تو ناظرین یہ اسم پاک یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے صرف 23 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اسے آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی۔ اب سورۃ الکوثر کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیں،
اس کا میں مکمل طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ ناظرین، یہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے یا بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے؟ اب سب سے پہلے آپ یہ دعا سن لیں، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے اور سورۃ الکوثر کے بعد پڑھنا ہے، یعنی پہلے نمبر پر یا وہابو، پھر یا رزاقو، پھر تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر اور چوتھے نمبر پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تعداد بھی بتا دی ہے کہ کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا اور کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر کام کے لیے جانا چاہیں تو چلے جائیں، رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح باوضو سو جائیں، رات سوئیں صبح مقدر چمک جائے گا، صبح کریں تو سارا دن جدھر جائیں کامیابیوں سے اللہ نوازتا رہے گا۔ تو دوستوں، یہ بالکل مختصر سا آسان سا عمل جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے بھی میرے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو ناظرین لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے، جب یہ عمل کرتا ہے تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ناظرین اس عمل کے اندر اتنی کامیابی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دیا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور 3 سانس میں پینا ہے، یعنی کہ پہلے پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، پھر دوسری مرتبہ پیا، پھر تیسری مرتبہ پیا، وہ جتنا پانی ہے اس کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر اور پانی شامل کر کے 2 گلاس کر لیں، 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں، 4 ہیں تو 4 بنا لیں، اس ترتیب کے مطابق اگر صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسایوں کو دینے لگ جائیں، کسی اور کو دینے لگ جائیں، نہیں، آپ اپنے گھر تک اس پانی کا استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کا فضل دیکھنا کس طرح برستا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ اس کی تعداد ان کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورۃ الکوثر ہی ہے، سورۃ الکوثر جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جس کو دیکھنا آفتاب و نور ہے، جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، پھر وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے، پھر بادل کی وجہ سے کبھی روشنی پھیکی بھی پڑ جاتی ہے، کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں 3 پلٹے بھی کھاتا ہے، صبح شام ہلکا، دوپہر کو تیز، لیکن قرآن پاک کی یہ صورت اس قدر روشن ہے کہ یہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورا گھر چمکا دیتی ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اس کی نسلیں چمک جاتی ہیں۔ اس لیے ناظرین، آج وقت ہے، آج یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا یا آخر میں پڑھنا ہے، بس یہ سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور دوبارہ بسم اللہ کے ساتھ ہی شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کیجئے اور رب کی برکات اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام نیک جائز حاجتیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں جاتے جاتے 1 مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھتے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔